السلام علیکم۔ پچھلے ویڈیو میں نے گزارش کی تھی آپ سے کہ آئین کا آرٹیکل 51 واضح طور پر یہ بتاتا ہے کہ خواتین کی اور نان مسلمز کی جو ریزرو سیٹیں ہیں وہ کس طرح پارٹیوں کو دی جائیں گی، اور اس میں کہیں یہ ذکر نہیں ہے کہ پارٹی کو الیکشن بھی لڑنا پڑے گا اور پارٹی کے پاس سمبل بھی ہوگا۔ اس بنیاد پہ میرا خیال تھا یہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ فیصلہ پی ٹی آئی کے حق میں آئے گا، اور 8 ججوں نے اس سے اتفاق کیا اس آئین کی شق سے، اور انہوں نے اکثریتی بنیاد پر یہ آرڈر جاری کیا کہ جو ریزرو سیٹیں ہیں وہ پی ٹی آئی کو دی جائیں، اور 5 ججوں نے یقیناً اختلاف کیے جو آپ کے سامنے ہیں۔ اب سوشل میڈیا پہ انصاف کے حامی جج اور انصاف کے خلاف ججوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، میرے خیال سے یہ مناسب نہیں ہے۔ قانون کی یہ ایک طرح سے سمجھ لیں کہ ریکوائرمنٹ ہے کہ ایک ہی قانون پہ کئی پوائنٹ آف ویو ہوتے ہیں، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر آپ کا پوائنٹ آف ویو درست ہے دوسرے غلط ہے، دونوں پوائنٹ آف ویو کو سامنے رکھنا پڑتا ہے، اور اکثریت کی بنیاد پہ پھر آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ کیا چیز صحیح ہے اور کیا نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا، جو انہوں نے جنوری 2023 میں غلطی کی تھی اس کا کچھ انہوں نے خمیازہ ادا کیا، حالانکہ بہت نقصان اس سے ہو چکا ہے، لیکن اصل نقصان جو ہوا ہے پاکستان میں وہ ہے کہ جو ووٹ ڈلے 8 فروری کو وہ 9 فروری کو گنے نہیں گئے، اور اس میں سب قصوروار ہیں، یعنی کہ جو الیکشن مینیج کر رہے تھے، الیکشن کمیشن اور اسٹیبلشمنٹ اور انتظامیہ جو الیکشن مینیج کر رہے تھے، انہوں نے باقاعدہ ایک پلان کے تحت، ایسا لگتا ہے صورتحال دیکھ کے کہ ایک پلان کے تحت انہوں نے یہ ووٹ نہیں گنے، اور اس کی وجہ سے فارم 47 کی حکومت قائم ہوئی۔ اچھا، اب وہ تو قائم ہو گئی، لیکن پی ٹی آئی کو اکثریت ملی، آج سپریم کورٹ نے بھی فیصلہ کر دیا، اب باتیں ہو رہی ہیں کہ جی فارورڈ بلاک بنے گا پی ٹی آئی میں، اور یہ باتیں وہ لوگ کر رہے ہیں جن کے بارے میں عام خیال یہ ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے اسپوکس پرسن ہیں، اور انہوں نے یہ فوراً ہی سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد بیان دینے شروع کر دیے کہ جی اب تو 8-10 دن میں فارورڈ بلاک بن جائے گا، یعنی کہ کسی طور پہ یہ استحکام نہیں چاہتے پاکستان میں سیاسی، اور عدم استحکام کی طرف لے جا رہے ہیں، اور یہ نہیں سمجھ رہے کہ سیاسی عدم استحکام سے معاشی عدم استحکام ہوتا ہے، اور دنیا میں ہمارا مذاق اڑایا جاتا ہے، اور سرمایہ دار اس ملک سے دور رہتا ہے۔ تو میری یہ درخواست ہے اسٹیبلشمنٹ سے کہ خدا کے واسطے آپ عوام کے مینڈیٹ کو تسلیم کریں، اور اب سپریم کورٹ نے بھی فیصلہ دے دیا ہے تو اس کو لاگو کریں، اس فیصلے کو، اس میں رکاوٹیں نہ ڈالیں۔ میری مسلم لیگ سے بھی یہ درخواست ہے، حالانکہ وہ بات نہیں سنتے ہماری، اور پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ دونوں بات نہیں سنتے، لیکن انہیں عوام کے، اپنے آپ کو جمہوری کہتے ہیں اگر، تو عوام کے مینڈیٹ کا احترام کرنا چاہیے۔ لیکن ساتھ ہی میری پی ٹی آئی سے بھی درخواست ہے، کیونکہ اب آپ کے سامنے 2 راستے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کہیں کہ جی ہمارا مینڈیٹ چرایا گیا، ہمارے ووٹ نہیں گنے گئے، اور ایک نیا الیکشن ہونا چاہیے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی پارٹی تیار ہے اور وہ الیکشن میں جا سکتی ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ یہ کہیں کہ جی ہمیں نیا الیکشن چاہیے۔ اور اگر آپ کی پارٹی تیار نہیں ہے اور آپ کے پاس خیبر پختونخوا میں حکومت ہے، آپ کے پاس پارلیمان میں ایک بہت بڑی اکثریت ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ خیبر پختونخوا میں فلاحی اور تعمیری کام کریں۔ اس صوبے کے اس وقت بے انتہا مسائل ہیں، غربت، پسماندگی کے علاوہ دہشت گردی ہے، اور ریاست کی جو ریٹ ہے وہ کمزور سے کمزور تر ہو رہی ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا ٹانک میں 2 فوجی جوان مارے گئے، اس کے علاوہ ہر روز ہی دہشت گردی کے وہاں واقعات ہو رہے ہیں، اور یہ خبریں آ رہی ہیں کہ ٹی ٹی پی اپنا اثر و رسوخ بڑھاتی جا رہی ہے۔ تو پہلا کام تو پی ٹی آئی یہ کر سکتی ہے کہ خیبر پختونخوا میں امن، خوشحالی اور ترقی پر کام کرے، اور لوگوں کو دکھائے کہ وہ ڈیلیور کر سکتے ہیں، اور ساتھ ہی قومی اسمبلی میں بجٹ پر اور دوسرے قومی مسائل پر عوام کے ساتھ کھڑے ہوں۔ میں تو یہ بھی سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی نے جو دھرنا 12 جولائی کو کیا، اس کی کم از کم حمایت کا اعلان کریں، اور عوام کے مسائل پر پارلیمان میں بات کریں، تاکہ آپ کی عوام کے اندر جو پذیرائی ہے وہ بڑھے،
اور اگلے الیکشن میں آپ کو اور بہتر ووٹ پڑے. اور ساتھ ہی یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ پارلیمان آپ کے پاس ایک فورم موجود ہے عوام کے مسائل پر آواز اٹھانے کے لیے, اور اسی دوران جو آپ کو سال 1.5 سال کا ٹائم ملے گا پارٹی کی تنظیم سازی کریں, پارٹی میں ایسے امیدواروں کو لے کے آئیں جو بعد میں حکومت کرنے میں بھی آپ کی مدد کر سکیں. کیونکہ دیکھیں نا, جو پہلی آپ کو حکومت ملی تھی 2018 میں, اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ آپ کے پاس ٹیم اچھی نہیں تھی. اور خان صاحب کو یہ سوچنا چاہیے کہ جو ٹیم انہوں نے منتخب کی تھی 22 سال کے بعد, وہ 3.5 سال میں قوم کو ڈیلیور نہ کر سکی, اور بہت سے مسائل پیدا ہوئے معاشی, سماجی اور سیاسی. تو انہیں چاہیے کہ یہ جو موقع ہے 1 سال 1.5 سال کا اگلے الیکشن کے تک کا, اس میں ایک اچھی ٹیم اپنی ڈیولپ کریں اور انہیں پارلیمان میں لے کے آئیں اپنے ساتھ, تاکہ یہ نہ ہو کہ جی ٹیکنوکریٹ آپ کو باہر سے دیے جا رہے ہیں اور آپ پہ پریشر ڈالا جا رہا ہے اور آپ ان کے ذریعے حکومت کریں. اور یہ بھی ممکن ہے کہ اگر پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ وہ اگلے الیکشن تک خود حکومت کرے, تو پھر آپ کو تھوڑی سی نرمی دکھانی پڑے گی اور آپ کو ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی سے بات کرنی پڑے گی. اس لیے کہ سپریم کورٹ نے جو سیٹیں آپ کو دلوائی ہیں خواتین کی اور اقلیت کی, اس کے باوجود بھی آپ حکومت تو نہیں بنا سکتے. 172 کا نمبر آپ کے پاس نہیں ہے, اور اس نمبر کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو دوسری پارٹیوں سے بات کرنی پڑے گی. آج کل تو آپ JUIF سے بات کر رہے ہیں, ان کی 8-10 سیٹیں ہیں پارلیمان میں, اسے لیں. ایم کیو ایم سے بات کریں, آپ پیپلز پارٹی سے بات کریں, وہ تو پہلے بھی تیار تھے آپ سے بات کرنے کو. تو یہی 3 راستے آپ کے پاس ہیں. یہ موقع ہے پی ٹی آئی کے لیے کہ وہ ایک اچھی سیاست کی روایت قائم کرے, جب سپریم کورٹ بھی آپ کے حق میں فیصلے دے رہی ہے, عوام بھی آپ کے ساتھ ہے اور وہ چاہتی ہے کہ آپ ملک کے لیے کام کریں. تو یہی 3 راستے آپ کے سامنے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں اچھی حکومت کریں, پارلیمان میں حزب اختلاف کا کردار ادا کریں, یا پیپلز پارٹی JUIF اور ایم کیو ایم سے بات کر کے اپنی حکومت بنانے کی کوشش کریں. میں امید کر رہا ہوں کہ پاکستان کے سیاسی, معاشی, سماجی حالات بہتر ہوں گے, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جو لوگ اس وقت سیاست میں ہیں ان سے مجھے اتنی امید نہیں ہے, اس لیے کہ آپ ان کی حرکات دیکھ لیں نا. مطلب دل میں کسی کی کیا ہے وہ تو ہمیں نہیں معلوم, وہ تو خدا کو ہی معلوم ہے. ہم تو صرف عمل دیکھ سکتے ہیں, اور عمل یہ ہے کہ تمام سیاسی پارٹیاں ذمہ دار ہیں اس وقت ملک کے مسائل کی, اور ان کو اس کا ادراک کرنا چاہیے. اسی لیے عوام کا اعتماد ان پر ختم ہوا ہے. اور خان صاحب کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ خان صاحب کی چوائس پہلی چوائس نہیں ہے قوم کی. خان صاحب کی چوائس وہ چوائس ہے کہ جی باقی بدتر ہیں تو آپ ان سے بہتر ہیں, یعنی کہ آپ کو وہ بہترین نہیں کہہ رہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بدتر میں سے یہ کم بدتر ہیں. اس بات کو خان صاحب کو سمجھنا چاہیے, پی ٹی آئی کو سمجھنا چاہیے. میں امید کرتا ہوں آپ اس پیغام پہ اپنا تبصرہ مجھے بھیجیں گے اور دوسرے لوگوں تک بھی اسے پہنچائیں گے. شکریہ.